محبت ہو. سب سے اچھا گھرانہ وہ ہے جہاں مہابھارت نہ ہو رہی ہو. لڑائی تو ہر جگہ ہے, تو میں تو ہر جگہ ہے. تعلیم کا حلقہ بھی ہے, 25 سال سے فضائل کی تعلیم ہو رہی ہے, مگر ساس اور بہو میں جنگ احد اور جنگ جمل بھی ہے, خوب لڑائی ہے. کون سا گھرانہ ہے بھائی؟ ایک گھرانہ بتا دو صحابہ میں جہاں ساس اور بہو کا جھگڑا ہوا ہو. ایک گھرانہ بتا. کوئی صحابہ کا دشمن بھی ڈھونڈ کے نہیں لا سکتا ایسا کوئی قصہ. وہاں تصور ہی نہیں تھا ان باتوں کا. ہر جگہ علماء کے گھر میں بھی یہی حالت ہے, بالکل صاف کہہ رہا ہوں, ہر جگہ یہی مصیبت ہے. کیا ہے یہ؟ میں واقعی نہیں سمجھ پاتا. اللہ بڑے بول سے بچائے, میری سمجھ میں بالکل نہیں آتا. میں نے اپنے گھر میں جو دیکھا, میں نے اپنے گھر میں یہ دیکھا کہ میری ماں, ہم چھوٹے چھوٹے بھائی بہن, ہمارے 2 بڑے بھائی ہمارے والد صاحب کی پہلی اہلیہ سے, جن کے انتقال کے کئی برس کے بعد حضرت والد صاحب نے دوسری شادی کی تھی, جن سے ہم لوگ پیدا ہوئے. اب کہنے کو وہ سوتیلی اولاد, لیکن حالت ہمارے گھر میں یہ کہ ہم نے 13 سال کی عمر کے بعد گھر کے باہر مسجد میں ایک صاحب نے مجھ سے کہا, ارے تم نہیں جانتے تمہارے فلاں بھائی تمہارے سگے بھائی نہیں ہیں. 13 سال تک یہ جملہ میرے کان میں پڑا ہی نہیں, اور جب پڑا تو میں گھبرا کے گھر میں آیا. مجھے لگا جیسے کسی نے گالی بک دی. تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ کیا ہم لوگ سگے بھائی نہیں ہیں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ تم سگے بھائی نہیں ہو. والدہ نے کہا کہ خبردار, اب ان صاحب کا تم سلام کا جواب بھی مت دینا, کبھی مت ملنا ان سے. میں کبھی سنوں نہ کہ ان صاحب کے پاس تم بیٹھے یہ 1 منٹ, وہ تم کو 1000 بلائیں, بھٹکنا مت ان کے پاس. یہ کون بےہودہ شخص ہے جس نے تمہارے کام میں یہ بات ڈالی؟ میں تو ڈر گیا. میں نے کہا یہ بالکل کیسی بات کی تم نے؟ ہم لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. ہمارے گھر میں جو اچھی چیز پکائی ماں نے, والدہ نے ہماری, ہمیں کھلانے سے پہلے انہوں نے ہمیشہ ان بھائیوں کے گھر میں بھیجا. کہا جاتا ہے سوتیلی ماں, سوتیلی بھائی, سوتیلی اولاد. کیا ہے یہ؟ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کے رتبے بلند فرمائے, ان کی ساری تربیت ان بھائی نے کی جو دوسری ماں سے تھے. یعنی دنیا کی اصطلاح میں وہ سوتیلے بھائی تھے. ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اس وقت جب ان کی عمر 10 سال بھی نہیں ہوئی تھی. تو ساری پرورش و تربیت ان کے بڑے بھائی نے کی. وہ بڑے بھائی جو دوسری ماں سے تھے, لیکن کوئی سگا بھائی بھی آج تک اپنے چھوٹے بھائی کو ایسا پیار نہیں دیتا ہوا نظر آیا جتنا اس اللہ کے بندے نے دی. اور حالت یہ تھی حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ کوئی دن نہیں گزرتا تھا جب وہ ان کے لیے دعائیں نہ کرتے ہوں. سراپا احسان مند تھی. میں تو ایسا رازدار ہوں حضرت کا, بہت اللہ ان کے رتبے بلند کرے. کئی چیزیں انہوں نے مجھے ایسی بتائیں. ہمیشہ میں دیکھتا تھا جب کبھی ان کا بیان اچھا ہو جاتا تھا, مجمع پر تاثر چھا جاتا تھا, دعاؤں میں لوگ روتے تھے اور ایک عجیب کیفیت چھاتی تھی. تو ان کا یہ دل چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کہ کوئی مجھ سے مسافہ کرے چپکے سے میں بھاگ کے چلا جاؤں. یہ ان کا معمول تھا. وہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ بیان کے بعد جب مسافے شروع ہوں گے اور لوگ بیان کی تعریف کریں گے تو کہیں میرے اندر تکبر نہ پیدا ہو جائے, میرا نفس موٹا نہ ہو جائے. تو اکثر مدینہ منورہ کے زمانے قیام میں, جس میں تقریباً 9 سال پونے 9 سال مجھے ملے, جب وہ وہاں تشریف لاتے تھے اور سال میں کئی بار ان کو آنے کا موقع ملتا تھا, تو ان کی جو تقریریں اور مقالہ جو ہوتے تھے یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, زبردست مجموعوں میں, تو میں ہی اس کا منتظم اور خادم ہوتا تھا.
تو اکثر مجھ سے کہہ دیا کہ سجاد ذرا خیال رکھنا. میں فوراً سمجھ جاتا تھا کہ میں نے کہا حضرت پورا انتظام ہے. جزاک اللہ. اشاروں میں کہہ دیا کاہے کا انتظام رکھنا. یعنی انتظام یہ کرنا پڑتا تھا مجھے کہ بیان کے بعد ان کو فوراً پیچھے کے کسی دروازے سے بھگا کے لے جانا ہے اور کوئی ادھر جانے نہ پائے, کوئی سمجھ نہیں پائے. لوگ سمجھیں کہ شاید باتھ روم گئے, کہاں گئے, ابھی آتے ہوں گے. اور بالکل الٹے راستے تھے جہاں سے کوئی جانے کا تصور ہی نہیں. اور پہلے سے ڈیوٹی لگا دی جاتی تھی کہ گاڑی نیچے کھڑی ہے, فلاں صاحب نیچے کھڑے ہیں, اور بس. اب ایک بار ان کا کراچی میں تقریر ہوئی, اللہ اکبر, سینکڑوں علماء پوری دنیا سے آئے ہوئے تھے, پوری دنیا کے منتخب ترین شخصیات وہاں موجود تھے, بہت سے ملکوں کے حکمراں موجود تھے, اور ان کے سامنے ان کا خطاب ہوا. کیا خطاب تھا کہ لگتا تھا کہ بس سینہ پھٹ جائے گا اور کلیجہ نکل آئے گا. بس جہاں تقریر مکمل ہوئی انہوں نے مجھے دیکھا, میں نے کہا حضرت بالکل تیار ہے. فوراً میں ان کو لے کے پیچھے سے دروازے سے گیا, دروازہ بند کر دیا, پیچھے لفٹ تھی نیچے لے گیا, اور نیچے گاڑی کھڑی تھی اور چپتا لے کے بھاگ گیا. لوگ ڈھونڈتے لگے کہاں چلے گئے, کہاں چلے گئے, کہاں چلے گئے. سنانا کیا تھا؟ سنانا یہ ہے کہ کیا کہا راستے میں اس مرد خدا نے. اس نے کہا سجاد, میں ایک پھسڈی اور بدھو طالب علم تھا, جو کچھ مجھے 2 لفظ آئے ہیں یہ 3 ہستیوں کی برکت ہے. یہ میری ماں کی دعائیں ہیں, میرے بھائی صاحب کی تربیت اور دعائیں ہیں, اور میرے شیخ میرے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, یہ ان کی دعائیں ہیں, ورنہ مجھے کچھ نہیں آتا.